علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنا موضوع چل رہا ہے قیامت کی نشانیاں۔ عنوان تھا کہ لوگوں کے درمیان تناکر پیدا ہو جائے گا، یعنی لوگ جانتے بوجھتے اجنبیت کا اظہار کریں گے کہ جی ہم آپ کو نہیں جان رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2128، صنفانی من اہل النار لم اراہما، دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، اور یہ دونوں قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا، جس طریقے سے گائے کو ہکاتے ہیں وہ لوگوں کو بھی ہانکیں گے۔ وہ لوگ کھیتی باڑی میں لگے رہیں گے، جانوروں کے پیچھے رہیں گے اور اسی میں مست ہوں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ عورتیں ظاہر ہوں گی، کاسیاتن عاریاتن، کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، ممیلاتن مائلاتن، وہ لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دینے والی ہوں گی، ممیلاتن مائلاتن، خود بھی مائل ہونے والی ہوگی اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر خراسانی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ لا يدخلن الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی آدمی ہے جو یہ کہے قیامت کی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے؟ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور دن بدن ایسی عورتوں کا ظہور ہو رہا ہے، دن بدن ایسی عورتیں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، غور کیجئے، ہر طرف ہمیں یہ برائی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور قیامت کے قریب اور بھی مقدار میں ظاہر ہوگی۔ کس طریقے سے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، حسن کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں، تو ایسی عورتیں ظاہر ہونے والی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ خود بھی برائی کی طرف جا رہی ہیں اور اپنے کاموں کے ذریعے دوسری عورتوں کو بھی برائی کی طرف لا رہی ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ فلمی دنیا کیا ہے؟ یہ حسن کے مقابلے کیا ہے؟ یہ اشتہار بازی کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جس کے ذریعے آزادی کے نام پر عورت کو بڑھایا جا رہا ہے، ہر وہ چیزیں ہیں جو دعوت دے رہی ہے، بتلا رہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اجنبیت کا اظہار کیا جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، جبکہ جانتے ہوں گے، بوجھتے ہوں گے کہ یہ وہی آدمی ہے، وہی رشتہ دار ہے، لیکن لوگ دنیا میں اس قدر منہمک ہو جائیں گے کہ اپنے والوں کو بھول جائیں گے۔ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ کس قدر لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، منہمک ہیں کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے، ان سے ملاقات نہیں کرتے، ان سے تعلقات برقرار نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 389، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو وقت پر ظاہر کرے گا۔ ہاں، میں تم لوگوں کو قیامت کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج ظاہر ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فتنے تو معلوم ہے، حرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حبشہ کی زبان میں قتل ہے،
پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ فَلَا يَكَادُ أَحَدًا أَن يَعْرِفَ أَحَدًا، لوگوں کے درمیان تناکر ڈال دیا جائے گا، یعنی جانتے بوجھتے نہ پہچاننے کی عادت ڈال دی جائے گی. بہت ہی کم ہوگا کہ لوگ جانتے بوجھتے کسی کو جانیں گے اور پہچانیں گے بھی نہیں، جانیں گے بھی نہیں، اجنبیت کا اظہار کریں گے. اس لیے کسی شاعر نے کہا سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. یہ زمانہ آ چکا ہے اور قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور دن بدن اس نشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بتدریج یہ نشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں، جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود بھی نہ پہچاننے کا نہ جاننے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مسلمان اور عیسائی مل کر تیسرے دشمن سے لڑیں گے. پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ ہوگی. یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والی ہے. اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، وہ نکلنے والا ہوگا، اس وقت یہ نشانی ظاہر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2899، یسیر بن جابر کہتے ہیں حاجت ریح حمراء بالکوفہ، کہ کوفہ میں سرخ آندھی چلی. ایک آدمی وہاں سے جو ادب والا نہیں تھا، اچھے آداب نہیں جانتا تھا، ادب کے سلیقے کا ماہر نہیں تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا اے عبداللہ بن مسعود، سنو عبداللہ بن مسعود، جاءت الساعہ، قیامت قائم ہو گئی. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وراثت تقسیم نہ کی جائے اور مال غنیمت کے تقسیم کرنے میں خوشی نہیں ہوگی. پھر انہوں نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی. کہا نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں تمہارے خلاف دشمن جمع ہوں گے اور تم دشمنوں کے خلاف یہاں جمع ہوگے. بالآخر ایسا ہی ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، دشمن بھی جمع ہوں گے اور مسلمان بھی وہاں جمع ہوں گے، اور یہ بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے. تو ملک شام میں لوگ جمع ہوں گے، اس میں سے بہت سارے مسلمان مرتد ہو جائیں گے، اپنے دین کو چھوڑ دیں گے. پھر مسلمانوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان گھمسان جنگ ہوگی. لوگ بیعت کریں گے، موت کی بیعت کریں گے اور جیت جانے پر ہی دم لینے کی بات کریں گے، قسم کھائیں گے، میدان میں آئیں گے، شام تک لڑتے رہیں گے، کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوگا. رات ہو جائے گی، جو شرطیں لگی تھی وہ شرط ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر لوگ شرط لگائیں گے کہ ہم جیت کر ہی واپس آنے والے ہیں، ہار کر واپس نہیں آئیں گے. موت پر بیعت کریں گے. پھر ہوگا کیا؟ شام ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، لوگ واپس چلے جائیں گے اور کسی کو بھی جیت نصیب نہیں ہوگی. تیسرے دن پھر یہ لوگ حاضر ہوں گے اور موت کی بیعت کریں گے. شام تک لڑائی ہوگی لیکن کوئی نہیں جیت پائے گا. رات ہو جائے گی، پھر یہ لوگ چلے جائیں گے. چوتھے دن مسلمان رومیوں کی طرف پیش قدمی کریں گے اور خوب محنت سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کر دے گا. پھر اس کے بعد یہ لوگ جب مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، مال غنیمت جمع کریں گے، تو اس وقت کچھ بھی کسی کو خوشی نہ ہوگی. کیسی خوشی ہوگی؟ کس طریقے کی خوشی ہوگی؟ کسی طریقے کی خوشی نہیں ہو سکتی. اس وقت اتنا زیادہ قتل عام ہوگا کہ کوئی پرندہ اوپر سے نہیں گزرے گا مگر وہ گر کر مر جائے گا. اور وہ جنگ اتنی اہم ہوگی کہ جس آدمی کے پاس 100 بیٹے ہیں اپنے تمام بیٹوں کو اس میں شامل کرے گا اور وہاں بھیجے گا. لاش اس قدر بکھری ہوئی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ پتا چلے گا، شیطان آواز لگائے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے،
دجال نکل چکا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دجال کے پیچھے پڑ جائیں گے، اپنے آدمیوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ تفتیش کرو دجال کہاں ہے۔ غالباً 10 آدمی کو بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لعارف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے باپوں کے نام کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کو جانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم خیر فوارس علی ظہر الارض یومئذ، کہ یہ لوگ اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بالکل اخیر مرحلے میں پاکیزہ ہوا چلے گی، اور وہ پاکیزہ ہوا لوگوں کو بغلوں کے نیچے سے پکڑ لے گی اور ہر مومن آدمی کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی مومن آدمی نہیں بچے گا، کوئی مسلمان آدمی نہیں بچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 باب ذکر دجال حدیث نمبر 2937، اذ بعث اللہ ریحا طیبتا، اللہ تعالی پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، فتأخذہم تحت آباطہم، وہ بغلوں کے نیچے سے پکڑ لے گی، فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم، اور وہ ہوا ہر مومن آدمی اور ہر مسلم آدمی کی روح کو قبض کر لے گی۔ اب زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، کوئی مسلم باقی نہ بچے گا۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، وہ آپس میں بالکل گدھوں کی طرح لڑائی جھگڑا کریں گے، آپس میں گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے بھیڑیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر ہی قیامت آنے والی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے، ایک بھی مسلم باقی نہیں بچے گا، ایک بھی مومن باقی نہیں بچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2949، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت شریر لوگوں پر قائم ہوگی، نیک لوگ دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، اور اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ ناظرین، قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا سلسلہ یہاں ختم ہوا۔ جو نشانیاں بتائی گئی ہے، ایسا نہیں کہ صرف اتنی ہی نشانیاں ہوں، بلکہ اور بھی نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اس طریقے کی نشانیاں ظاہر ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو اپنے لیے عبرت کا مقام دیں اور ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم لوگ قیامت میں سرخرو ہو سکیں اور ہم لوگ نیکیاں جمع کر سکیں اور ہم لوگ برائیوں سے بچ سکیں۔ یہ نشانیاں اس لیے بتلائی گئی ہے تاکہ جو لوگ مدہوش ہیں، جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ جاگ جائے۔ یہ نشانیاں اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ لوگ نیکیوں کے کام کر لیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔